بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک آیت پڑھی ہے اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، جس حدیث کو امام بخاری، امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ وغیرہ نے نقل کیا ہے. اور آج انشاءاللہ اسی آیت پر، اسی حدیث پر کچھ گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. انسان کی زندگی میں بناؤ اور بگاڑ کا بہت بڑا سبب ساتھی اور دوست ہوا کرتے ہیں. اپنی میجارٹی، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جس قسم کا ہوتا ہے، انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. جس ماحول میں رہے گا اس سے متاثر ہونا ضروری ہے. خصوصاً الفت اور محبت کے ساتھ دوستی اور تعلقات جو ہوتے ہیں، یہی انسان کی زندگی میں بناؤ اور بگاڑ کے سب سے بڑا سبب ہوتے ہیں. چھوٹی سی مثال، بچہ سب سے زیادہ ماں باپ کے قریب رہتا ہے. ماں باپ 24 گھنٹے اولاد یا سب سے زیادہ وقت بچے اگر کہیں گزارتے ہیں تو ماں باپ. اسی لیے آپ حدیث کو دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں اولاد کے بگاڑ، ان کے سدھار کا ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے والدین کے اوپر ڈالی ہے. مشہور حدیث کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچے کو اللہ تعالی فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے. نہ کوئی ہندو پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی عیسائی ہوتا ہے، نہ کوئی بدھسٹ ہوتا ہے، نہ کوئی کرسچن ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ تعالیٰ دین اسلام، فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے. لیکن آگے ہوتا کیا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنَصَّرَانِهِ أَوْ يَمَجِّسَانِهِ. آپ نے فرمایا پھر ماں باپ اپنی غلط تعلیم، غلط تربیت، غلط صحبت سے بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی اور آگ پرست بنا دیتے ہیں. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ روم کی آیت تلاوت کی کہ اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. ماں باپ کو ذمہ دار بنایا. انسان بچے کو جس فطرت پر ہم نے پیدا کیا ہے
والدین کو اللہ نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، کوشش کرو خبردار تمہاری اولاد کی فطرت اور دین بدلنے نہ پائے، ہم نے جیسے اسلام پر پیدا کیا ویسے اسلام پر وہ باقی رہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جتنا زیادہ انسان جس کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے الفت محبت ہوتی، اتنا ہی زیادہ انسان اخلاق اور کردار پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب سے غریب مثال دی اپنے گلستہ کے اندر، مشہور کتاب اپنے شاعرانہ تخیل کے انداز میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں سفر میں جا رہا تھا، رات ہو گئی، تاریکی رات تھی، ٹھنڈی کا موسم تھا، بارش بھی ہو رہی تھی۔ ایک بڑے میاں نظر آئے، میں نے ان سے کہا بھائی رات میں مجھے ٹھہرنے کی جگہ دے دیں۔ نیک انسان تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ ہماری پریشانی کو دیکھ کر کے کہا میں گرم پانی دیتا ہوں، آپ غسل کرنے، کپڑا دیتا ہوں بدلنے۔ اس کے بعد شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اندر گیا تو پانی ہے، صابن ہے، اور اوپر ایک مٹی رکھی ہوئی تھی، مٹی سے بہت ہی زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بڑے اشعار ہیں لمبے، ان کو پڑھیں گے تو کافی ٹائم جائے گا۔ اس کا خلاصہ یہ مثال کہنا کیا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھا تو مٹی میں بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نہا کر کے باہر نکلا تو گھر والے بزرگ سے میں نے پوچھا یہ مٹی کیا چیز ہے بھائی، کہاں کی مشک عنبر ہے، کہاں سے آپ کو ملی؟ تو اس نے کہا کہ بات اصل یہ نہ عطر ہے، نہ پرفیوم ہے، نہ خوشبو ہے، نہ مشک عنبر ہے، کچھ نہیں۔ ایک چمیلی کا درخت تھا جس کے پھول میں خوشبو ہوتی ہے، اس چمیلی کے درخت کے نیچے کی مٹی ہے جس میں اتنی خوشبو آ رہی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال دی کہ ذرا دیکھو، ایک مٹی جس کی کوئی اہمیت نہیں، اگر چمیلی کے درخت اس کے پھول کے نیچے وہ رہی، صحبت اختیار کی، تو چمیلی کے درخت کے پھولوں کا اثر مٹی میں آ گیا۔ پھر یہ انسان اگر برے لوگوں کے ساتھ رہے تو انسان کیوں نہیں بروں کی برائی سے متاثر ہوگا اور نیکوں کی نیکی سے متاثر ہوگا؟ اگر آپ اس حدیث پر ذرا غور کریں تو اور بات واضح ہو جاتی ہے۔ واللہ عجیب سے بات، سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث بسند صحیح ہم نے دو جگہ بیان کیا تو لوگوں کو بڑا اشکال ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں عقل پرست تھی؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الجامع الصغیر کے اندر بھی نقل کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا حجر اسود جو خانہ کعبہ کے اندر نصب ہے، اس کو اللہ نے جب جنت سے زمین پر اتارا یہاں فٹ کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کان اشد بیاضا من اللبن، تو دودھ سے زیادہ وہ سفید تھا۔ حجر اسود نہیں تھا بلکہ حجر ابیض تھا، اور کتنی چمک دمک تھی۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ حجر اسود اور مقام ابراہیمی، یہ دونوں پتھر جو ہیں اللہ نے جب نازل کیا تو ان کے اندر اتنی چمک و دمک تھی، اگر اللہ تعالیٰ ختم نہ کر دیتا تو سورج کی روشنی بھی ان کے سامنے فیل ہو جاتی۔ بہرحال اللہ رسول نے ارشاد فرمایا یہ حجر اسود جب اتارا گیا تو دودھ سے زیادہ سفید، پھر کالا کیسے ہو گیا؟ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد گناہ لے کر کے جب اس کے سامنے کھڑی ہوئی بوسہ دینے اسلام کے لیے، تو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جنتی پتھر اسود بھی کالا ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ برائیاں کتنی اثر انداز اور برے دوستوں کا کتنا اثر انسان پر پڑتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے یہ جو آیت میں نے پڑھی سورۃ الکہف کی، فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے نبی، آپ
اور مراد مقصد امت ہے، عام لوگ ہیں، ہم اور آپ ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمایا خطاب خبردار وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خبردار ایسے انسان کی بات نہیں سننا، ایسے انسان سے دوستی نہیں کرنا، ایسے انسان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، الفت محبت کا معاملہ نہیں، چپکے نہیں رہنا ہر وقت۔ کس کے؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے گناہوں کی وجہ سے، جس کے سیاہ کاریوں کی وجہ سے ناراض ہو کر کے ہم نے اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اللہ رب العالمین پر صحت دیا، تندرستی دیا، ہم نے عقل دیا، لیکن ہماری نافرمانی، حکم عدولی، گناہ اور منکرات چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بار بار سمجھانے کے باوجود جب بات نہ آیا تو ہم نے اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اس کے دل کو ہر چیز اچھی لگتی ہے لیکن ذکر الہی نہیں اچھا لگتا، ہر چیز سے دلچسپی ہے۔ میری عبادت جو سب سے بڑا ذکر نماز ہے، نماز سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں۔ گانے سننا ہو تو چینل بدل بدل کر کے ساری رات گزار دے گا، لیکن کہیں قرآن کی تلاوت ہو تو معلوم پڑتا ہے بہت بھاری آسمان اس کا ٹوٹ پڑ رہا ہے، بڑا بگڑ جائے گا، اور آپ ٹوکیں گے ارے قرآن کیا، آپ قرآن لگا کر قرآن کی توہین کر رہے ہیں، الٹے قرآن سننے والا مجرم۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، یہ ایسا مجرم ہے کہ ہم نے اس کے دل کو اس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اور بڑا بدترین انسان وہ ہے دوستو جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے محروم کر دے۔ یہ قرآن پاک، جو انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوا اس کا انجام، سب سے برا انجام تو یہ ہے دنیا کے اندر وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، سورہ زخرف کی آیت، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے بھی ہمارے یاد سے، ہمارے ذکر سے، ہماری اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑا، روگردانی کی، اللہ فرماتے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، پھر ہم ایک شیطان اس کے اوپر مسلط کر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے دوست ہم ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا دوست ہے، نہیں، آپ سے پہلے اس کا دوست شیطان ہے، اور اللہ نے شیطان اس کے اوپر مسلط کیا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے بھی میری یاد سے، میرے ذکر سے، میری اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کیا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیں۔ اب شیطان مسلط ہو گیا، وہ بھی ایک دو دن کے لیے نہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ، نمبر 2 سورہ طٰہٰ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں، بڑی بے چینی، بڑی قلق اور بڑی پریشانی، ہر وقت الجھن اور ٹینشن میں رہتا ہے۔ کیوں؟ ذکر الہی وہ عمل ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کیا ہے، اب آپ کس سے اپنے تعلقات رکھتے ہیں؟ گھریلو تعلقات کس کے ساتھ ہیں؟ دوستانہ کس کے تعلق ہے؟ گھومنا ٹہلنا کس کے ساتھ آپ کا ہے؟ اور ہر وقت آپ سے واٹس ایپ پر، آپ کے ساتھ موبائل پر کون گفتگو کر رہا ہے ذرا دیکھ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان اللہ نے اس پر مسلط کیا ہو۔ اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کا فرما برداری کرنے والا ہے تو بہت اچھا ہے۔
اگر اللہ تعالی کے ذکر سے دور ہے تو ایسے انسان سے دوستی کرنا، اس سے بڑے گہرے تعلقات، محبت اور الفت کا رکھنا، اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اب ہو سکتا ہے ایک بے دین انسان ہو، اس سے آپ کو ایک معاملہ کر رہے ہوں، کوئی لین دین ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، بس ضرورت ہی تک اس سے تعلق رکھنا چاہیے، لیکن دوستی کا ہاتھ اس کے اوپر بڑھانا یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہم کو اجازت نہیں دی ہے. نمبر 2 بڑی عجیب چیز وہ بھی ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس انسان کی بھی بات آپ نہ مانیں جو نہ اللہ کی سنتا ہے، نہ رسول کی بات مانتا ہے، نہ دین کی بات مانتا ہے، بس اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. نفس، اس کا دل جو کہتا ہے وہی وہ مانتا ہے بس. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. وہ اتباع کرتا ہی ہے اپنے نفس کی خواہشات کی. اس کے دل نے جو کہا، اس کے نفس نے جو کہا، اسی کی وہ پیروی کرتا ہے. نہ اللہ کی پرواہ، نہ نبی کے حکم کی پرواہ، کوئی سی چیز کی پرواہ نہیں، بس وہ اپنے نفس کی بات سنتا ہے. پیدا اس نے کیا، دین اللہ کے رسول نے پہنچایا، خالق مالک وہ ہے، زندگی وہ دیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اس بدبخت نے بے وفا ہمارا نمک حرام جو ہے، اس نے میرے بجائے اپنا الہ، اپنا معبود، اپنے نفس کو بنایا. قرآن پاک اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. اے نبی، بھلا آپ بتائیں جس شخص کا نے، جس انسان نے اپنا الہ، اپنا معبود، اپنا مطاع، اپنا مقتدا اپنے نفس کو بنایا. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. یہ انسان زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، حقیقت میں زبان سے کہتا ہے، لیکن اس کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا النفس. یہ ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی، وہ بدبخت انسان جو اللہ کی نہیں سنتا، نبی کی نہیں مانتا، قرآن کی بات نہیں مانتا، اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتا، سنت کی باتیں نہیں مانتا، صرف اپنا نفس جو کہتا ہے اسی کی بات مانتا ہے. آپ نے دیکھا اس نے اپنا الہ اپنے نفس کو بنایا. افانت تکون علیہ وکیلا. ہمارے نبی، جس شخص نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا، آپ کبھی اس کو ہدایت کی راہ نہیں بتا سکتے. اللہ اکبر. یہ 2 چیزیں ہو گئی میرے بھائیوں. اللہ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری پارٹیاں کرنا، دوستی نبھانا، جن سے ساتھ ہم معاملات رکھتے ہیں، وہ شریعت کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرائے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ منع کیا اس انسان سے اپنے تعلقات، دوستانہ الفت، محبت، صداقت اور حمایت کا ہاتھ بڑھانا. اس شخص کے ساتھ منع کر دیا ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. اس لیے آپ جس طرح دونوں چیزیں دیکھنی ہے. نمبر 1، وہ اللہ کے ذکر سے دور ہے، شیطانی چیزوں میں ہے کہ رحمانی چیزوں کے اندر ہے. اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت و اطاعت فرما برداری کرتا ہے، یا شیطان کے پیچھے چل رہا ہے. نمبر 2، انسان کے لیے ضروری ہے یہ دیکھنا کہ سامنے والا قرآن و حدیث مانتا ہے، کتاب و سنت قبول کرتا ہے، شریعت قبول کرتا ہے، سمجھایا جائے بتایا جائے تو قبول کرتا ہے، یا اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے.
وہی کرے گا جو اس کا نفس چاہتا ہے، نفس پرست۔ اور دو چیزیں، جو انسان نفس پرست ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس سے کس طرح سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ سنن ابی داؤد اور شعب الایمان للبیہقی کی ایک حدیث، اسی کو بتا کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہوا پرست جو ہے، ہوا پرست، نفس پرست، اللہ کی کتاب پڑھتا تو ضرور ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، چومتا بھی ہے، سر پر بھی رکھتا ہے اور حلف بھی اٹھاتا ہے، لیکن کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اپنے نفس کی پیروی، نبی کی سنت نہیں، شریعت اسلامیہ نہیں، دین کی نہیں، بس اپنے نفس، ہر وہ چیز جو اس کا نفس کہتا ہے اسی کو بات مانتا ہے۔ یہ کتنا، یہ انسان معاشرے کے لیے اور لوگوں کے لیے، اپنے استاد اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے کتنا مضر اور کتنا نقصان دہ ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان سنیں، آپ نے ارشاد فرمایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور امام ابو داؤد، امام بہقی شعب الایمان میں بسند صحیح حدیث منقول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، یخرج اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى القلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله۔ اللہ اکبر، یہ ہے نفس پرست جو نہ اللہ کی مانے، نہ نبی کی مانے، نہ ماں باپ کی مانے، نہ علماء کی مانے، نہ دین و داروں کی بات مانے، سب کو بیوقوف، اپنا نفس کتنا خطرناک ہے۔ آپ نے پیشین گوئی کی، اے لوگو یخرج اقوام، ہوشیار رہنا، میرے بعد اس میری امت میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوں گے، تتجاری بہم تلک الاہواء، نفس پرستی، خواہشات کی پیروی، اور اسی طرح سے اپنی منمانی، یہ نفس پرستی اس کے اندر ایسے ہی سرایت کر جائے گی، ایسے ہی اس کے رگوں میں، اس کے اندر، اس کے دل و دماغ میں ایسے ہی گھس جائے گی۔ کیسے؟ کما یتجار القلب بصاحبہ، جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ لیتا ہے تو باولے کتے کا اثر انسان کے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ عام کتا نہیں، عام کتا کاٹے اس کا الگ ہے، باولا کتا۔ باولا کتا جو ہے، جب انسان کو وہ ڈس لیتا ہے، اور آج تو اللہ نے بڑا کرم کیا، علاج بر وقت علاج نہ کیا گیا تو اللہ نے فرمایا، باولا کتا اگر کسی انسان کو کاٹ لیا تو اس کا زہر جو ہوتا ہے آدمی کے جسم میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے، لا یبقى منہ عرق ولا مفصل، اس جسم کی نہ کوئی رگ بچتی ہے، ولا مفصل، نہ کوئی جوڑ۔ ایک انگلی میں ذرا دیکھیں، 1 2 3 جوڑ ہے، اللہ سبحانہ جوڑوں کے اندر بھی اس کا زہر سرایت کر جاتا ہے۔ لا یبقى منہ عرق ولا مفصل الا دخلہ۔ لوگوں، ان نفس پرستوں سے بچنا، کیوں؟ اس کے اندر نفس پرستی شیطان نے ویسے ہی گھسا دیا ہے، جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ لے تو باولے کتے کا اثر اور زہر انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور آج فرمایا سرایت بھی کیسے کرتا ہے، اس کا نکلنا مشکل۔ کیوں؟ لا یبقى منہ عرق، کوئی نس، کوئی رگ ایسی نہیں ہے جس میں زہر پھیل نہ جائے، ولا مفصل، اور جسم کا کوئی جوڑ ایسا نہیں جو اس کے اثر سے محفوظ ہو۔ پھر پتہ کب چلتا ہے، وہ بھی ذرا سنیں، پتہ کب چلتا ہے؟ عام طور پر جس میں سرایت کر چکا ہے، اٹیک کب ہوتا ہے؟ پانی دیکھنے کے بعد، یہ بھی یاد رکھیے۔
سب سے زیادہ جو بڑا اٹیک ہوتا ہے کتا جی باولا کتا جس کو کاٹ لے پانی دیکھنے کے بعد آگ پکڑے گا لیکن پانی سے بھاگتا ہے. دو چیزیں، یہی دونوں چیزیں سمجھنا ہے. نمبر ایک، باولے کتے کی طرح اثر پھیل گیا. پھر جب کسی انسان کے جسم میں باولے کتے کا اثر پھیل جاتا ہے تو حرکتیں کیا کرتا ہے؟ حرکت بھی کتے ہی والی کرتا ہے. معلوم نہیں معلوم ہے؟ ویسے منہ کھولے گا، ویسے رال ٹپکے گی. اور کمال تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں. ہمارے شیخ الحدیث مبارک پوری رحمت بڑا پیارا نقطہ نکالا وہ بتانا چاہتے، کہتے ہیں کہ پورا زہر پھیل گیا. اور یہی مثال سمجھنے کے بعد بھی حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اتنا خطرناک انسان وہ ہو جاتا ہے کہ اگر جس کو کتا باولا کتا کاٹا اثر کر گیا، وہ کسی کو دانت کاٹ لے تو اس پر بھی اثر ہو جاتا ہے. اگر اس کا ناخون لگ گیا تو وہ بھی اثر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. شیخ الحدیث مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو، نفس پرست کی، اہل بدعت کی، اللہ کے رسول تشبیہ کیا دی؟ باولا کتا. یعنی ایسے لوگ جو نفس پرست ہو، جس نے اپنے نفس کو الہ معبود بنایا، سنت سے محبت نہیں، رگو پے میں بدعتیں بھری ہوئی ہوں، یہ باولے کتے کے مانند ہے. جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں سنتا تو ہوں لیکن اچھی لے لیتا ہوں باتیں. اتنی عقل تم کو ہوتی تو سنتے ہی نہیں. تمہیں عقل ہی نہیں ہے تبھی تو سن رہے ہو تم. اللہ کے رسول تو یہ بیان کریں کہ باولا کتا اگر کسی کے پاس بیٹھا، کوئی پہنچا اور کسی کو باولے کتے نے ڈس لیا تو وہ بھی نہیں محفوظ رہتا. ناخون لگا جب بھی نہیں محفوظ. اور یعنی اتنا زیادہ خطرناک یہ شخص ہوتا ہے. اسی لیے اندازہ لگائیں اللہ رسول تشبیہ کیا دے رہے ہیں؟ ایسے ہی نفس پرس ایسے ہی خطرناک ہے. اس کے پاس بیٹھو گے تو کبھی تم محفوظ نہیں رہ سکتے. دوسری چیز بڑی عجیب سے ہے. امام طیبی رحمت اللہ علیہ نے ایک نقطہ نکالا کہ سب سے زیادہ باولا کتا کسی کو ڈس لے تو میں نے کہا اٹیک کب ہوتا ہے؟ وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پورا دبا کے کھانا کھایا، لیکن جب وقت آیا پانی دیکھا بس اٹیک ہو گیا. ہر چیز اللہ اکبر. امام طیبی نے بڑی بات کہی. دیکھا پانی، نل کھولا پانی آیا اٹیک. یہی اس کا آخری وقت ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہر چیز ہے لیکن پانی سے اس کو نفرت ہے. جبکہ پانی کائنات میں ہر چیز کو زندہ رکھنے والی چیز کیا ہے؟ پانی. ساری کائنات کو جو زندہ رکھنے والی چیز پانی ہے. اللہ اکبر. وہ باولا کتا جس کو ڈسا ہے اس کو پانی ہی سے سب سے زیادہ نفرت ہے. قرآن اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ اسلام اور شریعت جو ہے کتاب و سنت، اس کو بارش سے تشبیہ دیا ہے. کسے تشبیہ دیا ہے؟ بارش سے تشبیہ دیا ہے. یہ بارش ہے جیسے سوکھی زمین کو بارش زندہ کر دیتی ہے، ایسے سارے مردہ دل جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ اسی قرآن و حدیث کے ذریعے اس کو کیا کرتا ہے؟ زندہ. اسی لیے قرآن و حدیث میں اسلام کو، ایمان کو، کتاب و سنت کو یا تو روح قرار دیا گیا ہے یا پانی سے تشبیہ. روح من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. روح، مردہ کے اندر روح ڈالی جائے زندہ ہو جاتا ہے. دو ہی تشبیہ دی ہے رب العالمین نے. ایک تو قرآن و حدیث کو روح قرار دیا اور نمبر دو کیا؟ پانی. اور اسی جس کو باولا کتا ڈس لے اس کو پانی سے سب سے زیادہ نفرت ہوتی ہے. امام
بدعات سے تو بڑی محبت ہوگی، شراب نوشی سے محبت ہوگی، کلبوں پارکوں سے محبت ہوگی، لیکن دین سے اس کو نفرت ہوگی، یہود و نصارہ کے طریقے سے محبت ہوگی، نبی کی سنت سے اس کو نفرت ہوگی۔ کیوں؟ ہوا پرست ہے وہ۔ جس انسان کو نبی کے سنت سے نفرت، نبی کے شریعت سے نفرت، ایسا انسان ہم اس کو دوست بنائیں، اس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، غیر ممکن ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سرم تجھے بھی لے ڈوبے والا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے رحمت للعالمین نے کو اللہ نے بڑی تاکید سے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ ہمارے نبی خبردار، جس انسان کے دل کو ہم نے اپنی عبادت، اپنی اطاعت، اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور انسان اپنے نفس کی پیروی کی ہے، ایسے لوگوں سے ذرا آپ دور رہیے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، نہ ان کی باتیں سنیں، نہ ان سے محبت اور دوستی کریں۔ کیوں؟ اللہ رسول نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی جس سے دوستی کرتا ہے دوست ہی کے دین اور عقیدے اور منہج اور اسی کے چال چلن کو اپناتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس لیے دوستو ہم کہنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں ہمارے تعلقات، اٹھنا بیٹھنا، گپ شپ جس کو آپ کہتے ہیں کس کے ساتھ ہے، آپ کی اولاد کس کے ساتھ اٹھ رہی ہے بیٹھ رہی ہے، اس پر ہماری نگاہ ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ انسان اگر بری ہے کس سے ذکر الہی میں کرتا ہے، عبادت اطاعت کرتا ہے اور اپنے نفس کی پیروی نہیں بلکہ کس کی پیروی کرتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی شریعت کی، دین کی، تبھی ہمارے دوستی کے لائق ہوتا ہے، ورنہ ہمارے دوستی کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں ان سے ہم بالکل ایسے تعلق توڑ دیں۔ معاملہ یہاں کس کا چلا ہے؟ دوستی کا، رات بھر ٹائم پاس کرنے کا، ڈیوٹی سے نکلے کالج سے آئے اس کے پاس، اور سب سے بڑی چیز اس پر کس سے آپ لگے ہیں۔ کہ ایسا تو نہیں کوئی ٹی وی چینل پر آنے والا بے دین جو حدیث کا منکر، معجزات کا منکر، لیکن کہتا ہو اسکالر، بس اسی کے پیچھے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے محبت، دوستی اور ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو دیندار ہو، تاکہ ان کے دین سے ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو اور مومنوں کو دل کو بھرے۔ یہ سورہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، اللہ نے وعدے کر دیا مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن کبھی منافق کا دوست نہیں ہوتا۔ والمنافقون والمنافقات بعضهم، منافق بھی کوئی مومن سے دوست کو بھی اللہ ہی جیسا ہر وقت دوست کرے ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مومن اور منافق کی دوستی ہو؟ انسان ان چیزوں کو ہو سکتا ہے کسی طرح یہ کچھ ضرور ناگوار ہوتے ہوگی، چہرہ بدل رہا ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہے میرے بھائیوں، دوستی اٹھنا بیٹھنا، تعلقات ایسے لوگوں سے ہو۔ آپ کے بچوں کے تعلقات میں جو ایسے لوگ کئی بات سجا بنائے، ہم نے خیال نہیں کیا دوست اصل میں بچے تھا۔ جب بچی نے سارا کام کر ڈالا، ماں باپ کا منہ کالا ہو گیا، تب کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ سہیلیاں اصل میں غلط ہوتی تھی، یہ کہاں گیا تھا تمہارا، اس کے ساتھ کیوں نہیں دیکھا تم نے، کیوں نہیں محاسبہ کیا، کہاں گیا تھا یہ بڑی اچھی، اس وقت کیا کر رہی تھی؟ بعد میں پچھتانا سوچ رہا اسلام کا پہلے ہی سوچ لو، دیکھ لو ٹیچریں کیسی ہیں، پڑھانے والی کیسی ہیں، مدرسے کا ماحول کیسا ہے، سب پہلے سے دیکھ لینا چاہیے نا۔ جب بچی سارا کام کر گئی اور منہ کالا ہو گیا، تب کہتے ہیں کیا بتائے مدرسے کا ماحول اچھا نہیں تھا، اور اس وقت نہیں فیس دوا دیتا ہے، انگلش میں بولتا ہے، اس نے زیادہ ٹیچر وہ بھی خالی برٹش ٹیچر ہے، کیا پوچھا، اور اگر امریکی ٹیچر اور پاکستان کے پراپرٹی بیچ کر کے فیس دینا، اور کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بچے کو کلمہ بھی سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے۔ ذرا سوچ
انسان اپنے نفس کو معاملات گزارا جاتا ہے. یہ بچے کو مستقبل دنیا ہی نہ دیکھے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی دیکھیں. کہاں جا رہا ہے بچہ پڑھنے کے لیے، کن سے دوستی کرنا ہے، کس اسکول میں، کس شہر میں چلے. یہی نہیں کہ یہاں کی سرٹیفکیٹ بڑی مضبوط ہے. کہیں ایسا ہو کہ ایک کے لیے تو سرٹیفکیٹ مضبوط ہو اور قبر کے لیے سرٹیفکیٹ ہوگی مشکل ہوگا. کلا تو ووٹ دیا اہل کالج نے تیرا کہاں سے سوائے سوائے لا الہ الا اللہ سے فرمائے. اور آئے سورہ کہف کی اس کو بار بار مطالعہ کیجیے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اللہ فرماتے ہیں جس کا ذکر اللہ سے جس کا ذکر اللہ کے ذکر سے غافل نفس پرست ہے، دنیا میں اس کا کوئی کام سیدھا نہیں، ہر کام جو ہوتا ہے وہ بگڑا ہوا الٹا ہی ہوتا ہے. اقول قولي هذا استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب